احمد کریم شیخ صاحب، عامر حق صاحب، احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ سے بشیر احمد شاہ اور برادر عمر خان یو ایس اے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام پینلسٹ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب اب یہ آپ کی ٹویٹر کے اوپر مجھے ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے یہ اپڈیٹ ملی اور آپ نے لکھا کہ احمدیہ کلٹ کے بہشتی مقبرہ میں زیادہ چندہ دینے والا زانی بھی دفن ہوتا ہے. شیخ صاحب مجھے شک ہو رہا ہے، شک کیا مجھے اب ہلکا پھلکا یقین بھی ہو رہا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے اور اس کو بہشتی مقبرہ میں سیٹ مل گئی ہے. شیخ صاحب پلیز سب سے پہلے یہ کنفرم کیجئے کہ یہ معاملہ پھر کیا یہ وہی ہے اور یہ وہی ہوا ہے؟ اچھا فاروق، پہلی بات یہ ہے کہ صرف وہی بندہ نہیں ہے، اور بھی ہیں، اس لیے میں نے بڑا محتاط ہو کے یہ لکھا ہے کہ زیادہ چندہ دینے والا جو بھی زانی ہے وہ بھی ہوتا ہے. مطلب یہ ایک نہیں ہے، یہ بہت اس سے زیادہ لوگ دفن ہیں، کیونکہ مجھے اتنے زیادہ میسیجز آئے ہیں اور وہ بھی خواتین کے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی یہ کیا آپ بھول رہے ہیں جو پہلے سے دفن ہوئے ہیں. آپ اندازہ کیجیے کہ لوگ کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اندر. یہ مطلب میں احمدی خواتین حضرات کی توجہ اس طرف لے کے آؤں گا کہ آپ اس کبوتر کی مانند نہ ہوں جو آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ بلی گزر گئی ہے. نہیں، یہ چیز آپ کی جان نہیں چھوڑے گی. آپ اپنی الوصیت کا مطالعہ کریں. کیا وہاں پہ کہیں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی چندہ کی ادائیگی نہ کر دے، وصیت کی ادائیگی نہ کر دے، اپنی جائیداد مال موت کے بعد اس کے لواحقین ورثاء بیچ کر ادائیگی نہ کر دیں، تب تک اس کو دفن نہیں ہونے دینا؟ کیا ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے؟ کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. اور ہوتا کیا ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی اس موسی جو مرنے والا ہے اس کے ذمہ بقایا ہے تو وہ جب تک ادا نہیں ہوگا اس کی لاش باہر سڑتی رہے گی، دھوپ میں گلتی رہے گی. یہ میرے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. اب دوسری طرف وہاں پہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ دفن ہونے والا 5 گانہ نماز کا پابند ہوگا، روزدار ہوگا، نیک ہوگا، شریف ہوگا، ہر طرح کی مطلب شرافت کا مظاہرہ کرے گا تو پھر جا کے دفن ہوگا اس میں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو خواتین کے آئے، میں ان کا تھوڑا سا ذکر کر دوں. وہ کہتی ہیں جی کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو پہلے وزیر خارجہ تھے چودھری ظفر اللہ خان صاحب، ان کی بیگم صاحبہ ایک شاہ نواز نامی شخص جو کہ ان کا عزیز ہی تھا اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی. اب جب وہ بھاگ گئیں اور بعد میں مطلب جب انہوں نے ظفر اللہ خان صاحب نے ڈائیورس کر دیا تو پھر اس سے نکاح کر لیا، لیکن جتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی بھاگ کے وہ کیا کرتے رہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شاہ نواز اور ظفر اللہ خان یہ دونوں بہشتی مقبرہ میں دفن ہیں. دیٹس گریٹ، بہت اچھے جی. مطلب کیا بات ہے، کوئی لفظ بہشتی مقبرہ اور اس میں یہ چیزیں. بندہ یسو پنجو بھی تو کھیل سکتا ہے نا آپ اکیلا بیٹھ کے. نہیں، میرا مقصد کہنے کا ہے کہ یہ جو مذاق بنایا ہوا ہے نا کہ جو غریب لوگ ہیں، ایگزیکٹلی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی ذرا سی بات کو لے کے کہ جی ان کی شکایت ایک آئی تھی کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہیں جوا کھیلتے ہوئے سینما دیکھتے ہوئے پکڑے گئے تو لہٰذا ان کا معافی نامہ نہیں آیا تھا، ہم ان کو دفن نہیں کریں گے. تو مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی معاف کر دیں، انہوں نے لکھا تھا، یہ ہوا وہ ہوا، آپ کر لیں. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، لاہور انارکلی میں ایک عنایت اللہ سنز کے ساتھ ایک دکان ہوا کرتی تھی چھوٹی سی، الفردوس شال ہاؤس ہوا کرتی تھی. وہ میرے بھائی کے سسرال والوں کی دکان تھی، ان کے سسر کی تھی، اور وہ آدمی بڑا شریف آدمی تھا. اس نے وصیت کی ہوئی لیکن وصیت ابھی پروسیس میں تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب سلسلہ کیا ہو رہا ہے؟ سلسلہ یہ ہو رہا ہے کہ جی ان کی تو وصیت ابھی منظور نہیں ہوئی اور بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کو تو نہیں ہم دفن کریں گے. آپ اندازہ کریں
انہوں نے کہا جی اس کی مالیت جو ہے مطلب کیا ہے، کیا اس کے پاس جس چیز کی اس نے کی تھی وہ جائیداد وغیرہ کیا ہے. اس کی جائیداد کا اندازہ لگایا گیا، پیسہ اچھا بنتا تھا. کہنے لگے اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں، آپ اس کی ادائیگی کریں تو ہم اتنی دیر میں منظوری لیتے ہیں حضور سے. آپ اندازہ کریں کہ وصیت جو ہے وہ منظور ہی نہیں ہے. اس کو وہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سوال ہے پیسہ ملا ہے، اس بندے کو دفن کر دیا. شیخ صاحب یعنی یہی بات جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ایک شو کے اندر کہ ایک تو بیسک بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس کلٹ کے اندر اس قدر پائی جاتی ہیں، جتنا اس کے اوپر احتجاج کیا جائے وہ کم ہے. مذاق نہیں بنایا ہوا کہ مطلب وہ لکھ رہا ہے وہ شخص کہ یہ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ بشت، اور وہ بھی پرٹیکولرلی مطلب قادیان کے اندر ہے. مطلب یہ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں یہ جو اب بشتی مقبرے فرنچائز کھل گئی ہیں کے ایف سی اور میکڈونلڈ کی طرح، مطلب یہ مذاق بنا ہوا ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ شیخ صاحب یہ اٹالین ہوٹل ڈانسر جو ہے اس سے یہ انگلش سیکھتے ہیں. بعد میں کہتا ہے میں بچوں کو انگلش سکھا رہا تھا. بتاؤ، یہ بڑی مزے کی بات انہوں نے بتا دی کہ یہ موصوف جو تھے مرزا بشیر الدین محمود، آپ اندازہ کریں قادیان گواہ ہے اس چیز کا، چونکہ ہم رہنے والے ہیں، میرے مطلب بزرگ اس چیز کو اور میرے استاد تک اس چیز کے گواہ ہیں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے سنہری بالوں والی مس روفو کو. اس کا نام تھا مس روفو. لاہور کے سیسل ہوٹل میں یہ اٹالین ڈانسر تھی، یہ ڈانس کیا کرتی تھی. موصوف گئے ہیں وہاں پہ، پسند آئی ہے، اس سے طے ہوا ہے معاملہ، پیسے ویسے طے ہوئے ہیں، لے کے اپنی گاڑی میں تو آ گئے. اب جب واپسی وہ اس کی ہونے لگی، پیسے نہیں اسے، اچھا وہ قادیان کے بازاروں میں گزرتی ہوئی لوگوں نے دیکھا اپنے بالوں میں برش کرتی ہوئی جا رہی، یہ سارا کچھ یہ چیزیں. جب اس کو پیسے پورے نہیں دیے تو اس نے آ کے مقدمہ کر دیا. یہ باقاعدہ طور پہ ریکارڈڈ ہے یہ ساری چیز. اور جب ان سے یہ سوال ہوا موصوف سے، مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی سے، کہ بھئی، تو وہ کہنے لگے جی میں تو یہ مطلب اپنی عورتوں کو انگریزی سکھانے کے لیے اس کو لے کے آیا تھا. انگریزی سکھانے کے لیے لے کے آیا تھا. شیخ صاحب ایگزیکٹلی یہ میں یہیں پہ روکوں گا آپ کو، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کو رکھ لیتے ہیں ایک سوال کے طور پہ کہ اگر کوئی جماعت کی طرف سے کوئی پیڈ شخص آئے تو پلیز اس کا جواب وہ دیں کہ یہ کیا معیار ہے کہ ایک طرف اگر وہ اثر و رسوخ والا ہو اور وہ چاہے زانی ہی کیوں نہ ہو وہ بہشتی مقبرے میں سیٹ کنفرم کروا سکتا ہے وہ شخص، اور دوسری طرف اگر کوئی غریب احمدیوں کو تو اس کے ساتھ اس طرح کا یہ جداگانہ بیہیویئر یہ کیوں؟ یہ آج کا یہ سوال ہمارا اس کلٹ کے لیے اور اس کے گدی نشینوں اور اس کے ٹھیکیداروں کے لیے. بہرحال ہمارے ساتھ عمر خان اور برادر بشیر احمد شاہ احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ کے آتھر، دونوں صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری انگلش ٹیم کا حصہ بھی ہیں ہمارے پیارے بھائی. میں ان کا بھی چاہوں گا اس کے اوپر موقف اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہ یہ جو اس طرح کا بیہیویئر کیا جاتا ہے کہ ایک پیسے والا شخص ہے تو اس کو جناب پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور ایک وہیں پہ اگر کوئی ایک ایسا کوئی احمدی ہے، کیونکہ آپ دونوں ایکس احمدی ہیں، عمر خان بھی اور بشیر احمد شاہ بھی اس کلٹ میں رہ چکے ہیں شیخ صاحب کی طرح، تو آپ بھی بتائیے گا اس حوالے سے. برادر عمر خان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ونس اگین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بات تو یہ ہے فاروق بھائی، عامر بھائی، ایک شیخ صاحب تو اچھی طریقے سے جانتے ہیں دیٹ یہ قادیانی کلٹ میں پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ 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 کا کھیل ہے نیرا اللہ. یہ تو nothing hidden about that. عہدے دار جتنے بھی ہیں they pick from among them who are regular payers، مطلب جو چندہ باقاعدگی سے دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ شیخ صاحب ایک سوال تھا میرا، شاہد پاشا صاحب نے 50,000 معافیاں مانگ لی ہوں حضور سے، کچھ پتہ ہے اس کے بارے میں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے معافی تو تب مانتے نا جب ان کو پبلکلی کیا جاتا کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے، اس کو اخراج کی سزا ہے، یہ اس کو فلاں چیز کی سزا ہے. جب اس چیز کو یہ پبلکلی لے کے نہیں آئے، اس کی بیوی جو ہے شکری وہ ڈیورس لے رہی ہے. اب معافی کے لیے جو ان کا طریقہ کار ہے، میں آپ کو چلیں ایک اور طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے
مرزا رفیق نے, جن کا انٹرویو بھی میں نے کیا ہوا ہے, اس شخص نے اپنے بھائیوں کی طرف سے جعلی مختارنامہ بنا لیا تھا. اس نے جعلی مختارنامہ بنا لیا تھا کہ وہ جائیداد جو قادیان کے گھروں کی, ہمارے گھروں کی, جس کے بارے میں مرزا بشیر الدین محمود نے کہا تھا کہ کلیم داخل نہیں کرنا, وہ کہیں ایک آدھ ایسی ان کی جو تھی اپلیکیشن پڑی رہ گئی محکمہ اوقاف کے اندر سیٹلمنٹ میں, تو آپ اندازہ کریں کہ وہ جعلی بنا کے تو وہ چلا گیا وہاں پہ لینے کے لیے. تو بھائیوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے الفضل کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ چیز چھپائی تھی کہ یہ جعلی اس نے لیا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ جعلی مختارنامہ ہے. اس بندے نے اگر کیا ہوتا, بلکہ جیسے میاں رفیع نے اس کا ساتھ ہوا, ان کے خاندان میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کے اندر یہ صاف پتہ چل جاتا تھا کہ جی یہ ہو گیا ہے سارا سلسلہ. لیکن اس شخص نے مطلب کوئی ایسی اس کی معافی کی درخواست یا معافی نامہ یہ ظاہر نہیں ہے. اور آپ جیسے کہتے ہیں جی اندر کھاتے ہو گیا, تو واللہ عالم, میں اس پہ بالکل نہیں کچھ بھی کہہ سکتا کہ جی اس نے نئی معافی مانگی تھی یا نہیں. لیکن معافی ہو بھی جائے تو زانی کیسے اسے دفن کریں گے زانی کو؟ آپ یوں کر لیں کہ آپ کہتے ہیں ثابت ہو گیا جی میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا, مطلب میرے پاس پیسہ نہیں ہے, لیکن مجھے آپ پھر بھی داخل کرو کہ جو میں نے دیا تھا اس کو معاف کرو. کیا یہ ہے ان کے اندر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک جرم ہے, ایک چیز آپ نے کی ہے, آپ کے لیے لازم ہے. مرزا غلام احمد نے یہ شرط رکھی ہوئی ہے اس چیز کے اندر. یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں جی, یا آپ 5 میں سے 3 نمازیں پڑھ لیا کریں, 2 کہیں جی مجھ سے نہیں پڑھی جاتی تھی, میں نے ان کی معافی مانگ لی, باقی ٹھیک ہے, تو آپ کو پنجگانہ نماز میں گنا جائے گا. یا تو لے کے آئیں نا, اس کے اندر امینڈمنٹس لے کے آئیں, اور امینڈمنٹس بھی یہ نہیں لا سکتے کیونکہ وہ جو وصیت کا سارا سلسلہ اور ساری شرائط جو غلام احمد نے رکھی ہوئی ہیں, مرزا غلام احمد نے, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کوئی بھی ان کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کرنے کا. شیخ صاحب غریب کو یہ معاف نہیں کرتے. وہ ہمارے خلافت میں جو مرزا محمود, کیا یہ بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب جو ہیں, انہوں نے لکھا ہے اس چیپٹر کے اندر, اگر کوئی احمدی دوست دیکھنا چاہتا ہے, کہ غیر احمدی سے شادی کرنا. اس دوران میں لکھا ہے کہ ایک احمدی نے مرزا صاحب کے زمانے میں ایک غیر احمدی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. مرزا صاحب نے مرتے دم تک اس کو معاف نہیں کیا, تھک گیا وہ خط لکھ کر, پیروں میں پڑ کے گر کے مر گیا, اس کو معاف نہیں کیا. یہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سب ملی بھگت ہے, یہ سب فراڈ ہے, ایسی چیز ہی نہیں ہے. بات پیسے کی ہے. اور وہ فاروق اگر دکھا سکیں, یقین کریں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے, جو معاملہ ہو رہا ہے, اس پہ وہ کہتے ہیں جی تم پیسہ دو. آج کل تو بلکہ یہ ہو رہا ہے, مصیبت آ رہی ہے کہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہو گئی ہے. ہمارا جی وہ تحریک جدید کا سال جو ہے پورا ہو رہا ہے, پیسے نہیں آئے, آپ تھوڑا زیادہ کر کے دیں. یہ میسج پھیلا رہا ہے. وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ کرونا کی وجہ سے جو احمدی اس کی جماعت کے لوگ جو پیسہ دیتے ہیں اس کو, وہ جس مصیبت میں پھنسے, دنیا کی حکومتیں اپنے لوگوں کی ساری مدد کر رہی ہیں کہ یہ شخص کرتا. یہ شخص اپنے گھوڑوں کے لیے, مطلب آپ اندازہ کریں کہ وہ باقاعدہ طور پہ گھوڑے کے ہیں, ان کی تنخواہ احمدیہ سے جائے گی, اس کلٹ سے جائے گی, اور کلٹ سے کہاں سے جائے گی؟ لخت جگر کی تنخواہ. یقین کریں اس پہ جو ایگزیکٹلی شیخ صاحب یہ سوال بھی رہا ان کے لیے. اس کا بھی ہم چاہیں گے کہ یہ لوگ ضرور جواب دیں. اس پہ ایک نقطہ, سوری بڑا مختصر سا نقطہ, کیونکہ آپ نے بشیر بھائی کا بلاگ بھی دکھا دیا, ویری انفارمیٹیو, اور اس میں سکین اوریجنل ہے, اور شیخ صاحب کا بھی ریفرنس میں دیا. ایگزیکٹلی وہی جو بات ابھی چل رہی تھی, میں وہی کہنے لگا تھا کہ کمال بات ہے کہ میرے سامنے ابھی یہ آ گیا. ماشاءاللہ بڑی ریسرچ ہے بشیر بھائی کی, وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے. میں نے اس کا لنک بھی نیچے دے دیا, اگر کوئی چاہیں تو اس کو جا کے پڑھ سکتے ہیں. وہ جو بات ابھی چل رہی تھی وہ انگلش والی, اور وہ اوکے, ایک جملہ صرف اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شیخ صاحب میری اس کی تصدیق کر دیں گے, بشیر بھائی بھی کر دیں, کیونکہ ماشاءاللہ ہی اب ریسرچ. جی عامر بھائی, اور وہ صرف ایک جملہ یہ ہے کہ جو مس رفو تھی, اتنے فرسٹریٹڈ اور ڈیسپریٹ تھے یہ خلیفہ ثانی صاحب جو ہیں,
یہ اتنے فرسٹریٹڈ اور ڈیسپریٹ تھے کہ انہوں نے اس بیچاری کا بھی اس کا پورا بینڈ بیٹھا تھا, اس نے بھی بیلی ڈانس وہاں چھنکنا کرنا تھا وہاں سب کچھ, ٹھیک ہے, جنگا لالا ہور اس نے کرنا تھا, اس کے ڈانس سے پہلے اس کو لے گئے. اچھا اب جناب شور پڑ گیا وہاں ہوٹل کے جو پورا وہ لانچ ہے اس کے اندر, انہوں نے کہا وہ کدھر گئی یار, روفو کدھر چلی گئی ہے یار, وہ اس کی ڈیمانڈ پڑی ہے, فلانا بھی آیا, فلانا بھی بیوروکریٹ آیا ہوا بیٹھے ہیں. اچھا سگار منہ میں لے کے لوگ انتظار کر رہے, اور یہ جناب بچی بغل میں دبا موٹر پر لے کے جی 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 یہ انگلش پڑھوانے جا رہے ہیں, یہ خلیفہ ثانی یا بربزن زانی جو سوری جو بھی آپ کہنا چاہیں, اس سے پروگرام سے پہلے. شیخ صاحب یہ بات ٹھیک ہے, اتنے فرسٹریٹڈ. یہ دس از ٹرو. اس کی وجہ ہے کہ یہ بات مجھے خلیفہ اول حکیم نور الدین کے بیٹے میاں عبد المنان نے, ایسے ہم آمنے سامنے دونوں بالمشافہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر ڈیلاویئر اسٹیٹ میں, تو مجھے انہوں نے خود بتائی ہوئی ہے یہ بات, آپ اندازہ کریں. دوسرے میرے ایک استاد تھے ڈاکٹر محمد احمد حامی, جو الفضل اخبار میں حاصل مطالعہ, بعد میں دوست محمد شاہد نے لکھنا شروع کر دیا, وہ ایڈیٹوریل لکھا کرتے تھے. ڈاکٹر حامی صاحب نے مجھے بتایا ہوا ہے کہ قادیان کے اندر روفو کو اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے, ہماری دکان تھی وہاں پہ احمدیہ بازار میں, وہاں سے گزرتی ہوئی کو کہتے کہ میں نے تم لوگوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, میں روفو کو جانتا ہوں. اور وہ جو لے کے پھر اس کو مولانا ظفر علی خان نے اس کے اوپر بڑا زبردست لکھے ہوئے ہیں اس وقت کے, اگر آپ اخبارات دیکھیں تو وہ سارے قصے, وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ سیسل ہوٹل سے لے کے یہ چلے آئے, ایکچولی بات یہ ہے کہ اب میں کیا کہوں, میں اس کا نقشہ تو نہیں کھینچ سکتا, سوری, مجھے مطلب خود شرم آتی ہے وہ بات کرتے ہوئے. وہ واقعی یا وہ شخص انتظار ہی نہیں کر سکا اس کو, اس کے بغیر اس سے فوری طور پہ جو اس نے حساب کتاب, کیونکہ بعد میں یہی چیز ڈسپیوٹڈ ہوئی کہ جو وہ مانگ رہی تھی کہ ٹھیک ہے دے دوں گا تم چلو صحیح میرے ساتھ, تو وہ جا کے بعد میں پیسے وہ دے نہیں سکے اور اس نے مقدمہ کیا ان کے اوپر. چلیں وہ پھر انگلش سیکھنا سکھانا مطلب رہ گیا پارا. ٹھیک, برادر بشیر احمد شاہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, ویلکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو بھائی؟ اللہ کا شکر. ہاں یہ جو کھوت ہے یہ سارے پیسوں کی کھیڈ ہے. تاں ہی میرا بھی ایک فیملی کا بندہ وے, انہیں بڑے پیسے دیتے ہیں, تاں ہی تے وہ اگے آ گیا. تے میرے پیچھے پیا ہوا ہے. ہاں جی, اور ایسے میں کہہ رہا ہوں, جب میں 11-12 سال دا سا مینوں یہی چیز نظر آئی سی کہ جن لوگوں دے کول پیسے نے انہوں نے سارے کام ہو جاندے نے, جن لوگوں کول پیسہ نہیں ہے انہوں نے ذرا زمین تے رگڑ دینے جا کے کہ تھوڑے کو پیسے نہیں تے پھر انج کرو تے انج کرو. سو یہ تو ان کی گیم ہے. اور جیری کی نام سی ہوتا شاہد احمد پاشا, تے عباسی عبداللہ خان, اور او تے he was the chief of Malakotla, I think, right? ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, right? ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਤੀਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਦੋ. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ੇ کی بات ہے فاروق, یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جو مرزا غلام احمد کی بڑی بیٹی ہے نا مبارکہ بیگم, اور یہ چھوٹی امت الحفیظ, یہ باپ بیٹے سے بیائی ہوئی ہیں. مبارکہ باپ سے بیائی ہوئی, تو امت الحفیظ بیٹے سے بیائی ہوئی تھی. ہاں جی, کوئی پتہ نہیں کہندے کی یعنی شیخ صاحب ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਖਾਲਾ ਨਾਲ, یعنی خالہ ہی ہوئی نا. کی خالہ؟ ہاں خالہ نہیں, اماں. نہیں اوہو خالہ ہوئی نا, اماں پیو دی بیوی جڑی ہے, دیکھو نا دو بھੈਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਖਾਲਾ, ਤੇ ਖਾਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ. ਖਾਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾ ਖਾਲਾ. ਜੀ ਜੀ ਜੀ. اور شیخ صاحب ایتے مینوں لگدا سیم دن تے او رخصت نہیں ہوئی ہے؟ نہیں نہیں, اچھا کوئی سال بعد پھر رخصتی ہوئی, کیونکہ بہت اس کے علاوہ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے ان دونوں بیٹیوں کی شادی اور
उनके नाम पे जायदाद लिखवाई, हक महर की रकम इतनी उस वक्त के दौर में हजारों पे लिखो, सीरतुल मेहदी के अंदर है, और सीरतुल मेहदी में, यस, और उसको रजिस्टर करवाया। जी जी जी। अब यहाँ पे जो सवाल उठता है, फारूक ये चीज ज़हन में रखे कि ये जो सवाल उठता है कि क्या मौसूफ जहानी गुलाम कादियानी साहब ने दूसरों की बेटियों को भी इसी तरह से महफूज किया, अपने बेटों से भी ये चीजें लिखवा के दी उनकी बीवियों के लिए? अपने बेटों से तो तलाक़ें करवाई हैं शेख साहब। एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली तलाक़ें करवाई अपनी बेटियां, मतलब फजल अहमद जो सुल्तान से छोटा, जिसको ममदी बेगम का सारा चक्कर चला कि अगर नहीं है तो तुम तलाक दो उसको, जी जी, ये शख्स जो था, ये बहुत बड़ा अजूबा है, ये शख्स मौसूफ गुलाम कादियानी, कि अपनी बेटियों को तुम सिक्योर कर रहे हो, ये सारा कुछ कर रहे हो, दूसरी बेटियां तुम ला रहे हो, उनका कोई वाली वारसी नहीं है। मतलब ये कौन सी अल्लाह की जमात, या कौन सा शरीफ इंसान, नबी मुजद्दद मसीह मौत तो बड़ी दूर की बात है, मतलब शराफत नाम की कोई चीज, इखलाक नाम की कोई चीज। एग्जैक्टली शेख साहब, ये एक सवाल ये भी हो गया, आज सवाल पे सवाल ये पेंडिंग हो रहे हैं। और ज़िम्नन बताता चलूं कि ये लिंक भी नीचे दिया जा चुका है कॉल का, इस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आए जनाब, आके बात करें इस पे, कोई आए जमात अहमदिया की तरफ से और आके जवाब दे, या फिर अगर कोई सवालात के लिए भी कोई आना चाहता है तो, क्योंकि हमारी बात अब ज्यादा ना लंबी हो जाए, तो आ सकते हैं आप लोग, ज्वाइन कर सकते हैं। अब जरा लिंक नीचे दिया हुआ है, शुरू में दे दिया था वैसे तो, अब हमारी बात तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग आ सकते हैं, कोई सवाल हो वो कर सकते हैं। साथ ही ये चीज दिखानी थी कि जो जिस तरह कोई खबर हमारे पास आती है कोई चीज, तो उसको थोड़ा सा हमने एक अलग उसका सेक्शन कर दिया है, आप ये उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ आपको प्रॉपर ये चीजें हम मिल जाया करेंगी, जैसे ये कल ये खबर इस हवाले से आई थी तो ये इसको हमने लॉन्च कर दिया, ये इंशाल्लाह यहाँ पे आपको मिल जाया करेंगी, इसको विजिट कर लीजिएगा जो भी इस हवाले से इंटरेस्टेड हो लोग। आमिर भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात कीजिए और फिर कॉल लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कॉलर्स आप लीजिएगा, जैसे ही आते हैं आप कॉलर्स ले लीजिएगा। मैं कहा शेख साहब के अगर इंकशाफात खत्म हो गए हैं माशाल्लाह, तो मैं एक इंकशाफ मिर्जा साहब की उम्र के हवाले से, मैंने एक प्रोग्राम मिर्जा साहब और कलम के नाम से बिस्मिल्लाह करें जी, एपिसोड 5 में मैंने कुछ हवालाजात दिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि मिर्जा साहब कहते हैं रूहानी खजाइन वॉल्यूम 11 के अंदर जो अंजाम आथम नामी किताब लिखी है, उसके जो मुकदमा फॉरवर्ड जो है उसमें वो लिखते हैं कि जो अब्दुल्ला आथम है ये 1896 के अंदर मरा था। 1896 आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं रेफरेंस दिखा भी देता हूँ। ये किताब हजरत मसीह मऊद ने पादरी डिप्टी अब्दुल्ला आथम की वफात पर तालीफ फरमाई, जो 27 जुलाई 1896 को बमकाम फिरोजपुर वाक़या हुई, उसकी वफात पर। ठीक है जी, ये 1896। अच्छा, 1896 में मिर्जा साहब की उम्र क्या थी, ये मैंने आपके सामने रखा था। रूहानी खजाइन वॉल्यूम 19 पेज 109, इसमें मिर्जा साहब कहते हैं कि उसकी उम्र तो मेरी उम्र के बराबर थी। किसकी? पीछे येलो में लिखा है आथम, यानी आथम की उम्र जो है वो मिर्जा साहब के बराबर थी 1896 में। तो कितनी है? यानी करीब 64 साल, यानी 1896 में मिर्जा साहब की एज जो है वो 64 थी। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में एस्टैब्लिश किया था, 64 उम्र थी। अच्छा जी, इससे पता चला कि 1896 में 64 थी। तो शेख साहब मुझे आज इंकशाफ हुआ, हवाला मेरे हत्थे चढ़ाया, मैंने कहा यार ये भी मैं पेश करूं नाजरीन के सामने। ये जी हवाला याद रखें 1896 में 64। अब ये देखें जी आपके सामने, इसको मैं जूम इन करता हूँ। रूहानी खजाइन वॉल्यूम 21 पेज 118 है, ब्राहीन अहमदिया हिस्सा पंजम, 5th वॉल्यूम जो है, 5th पॉइंट जो है वो पार्ट जो है वो मिर्जा साहब ने ये लिखा। इससे पहले देख लें ये लिखा कब गया, कब लिखा गया जी? आखिर 1905 में हजरत मसीह साहब ने ब्राहीन अहमदिया का 5वां हिस्सा लिखना शुरू किया। ठीक है, 23 बरस के बाद, यानी पहला, यानी ब्राहीन अहमदिया हिस्सा पंजम जो है वो कब लिखना शुरू हुआ है? 1905 में। इस डेट को आपने ज़हन में रखना है। अब मैं वो इबारत जो पेज 118 पे है ना, उसको जूम करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। मिर्जा साहब कहते हैं इस वक्त तखमीनन, यानी इस वक्त जो किताब लिखी जा रही है, तखमीनन 67 साल है मेरी उम्र। मेरी उम्र जो है ना इस वक्त तखमीनन 67 साल, 67 ईयर्स है। जाहिर है कि इस हिसाब से, जैसा कि मैंने 2 हिजरी सदियों, ये मैं इस पर किसी और दिन प्रोग्राम करूंगा और मैंने शेख साहब से भी इस पर बात करनी है, ये बड़ा मजे का हवाला है। मगर इस वक्त मेरा जो फोकस है वो ये है कि ब्राहीन अहमदिया 1905 में लिखी गई,
ٹھیک ہے, اس کا یہ پیج ہے 118, اس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میری عمر کتنی ہے جی, 67. کب جی, 1905 میں. اچھا جی واپس آ جائیں, 1896 میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میری 64 ہے, نہیں 64, 1896 میں کہہ رہے ہیں کہ میری عمر ہے 64, 1905 میں کہہ رہے ہیں میری عمر ہے 67. 5 اور 4 9 سال میں مرزا صاحب, یعنی دنیا کے 9 سال مرزا صاحب کے 3 سال ہوئے. واہ, یعنی مرزا صاحب کی 67 سال عمر جو ہے وہ 1899 میں ہونی چاہیے, 3 سال بعد. 1905 میں کہہ رہے ہیں میری 67 ہے. میرا یہ سوال بھی آپ لے لیجئے کہ مجھے مرزا صاحب کے بارے میں بتائیں, مرزا صاحب کی عمر تھی کیا, میں دسو. جس طرح وہ جن نہیں ہوندے میں 600 سال تے میں 700 سال تے چمگادڑا ہوندیاں نے, یعنی یہ مرزا صاحب کی عمر کیا تھی؟ یہ نیولے کی عمر ہے, کچھوے کی عمر ہے, کوے کی عمر ہے, چمگادڑ کی عمر ہے, کس کی عمر ہے یہ؟ سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک, عمر نہ ہوگی, لاسٹک ہو گیا. بہت شکریہ. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ. نہیں الاسٹک تو خیر بڑھنی چاہیے کھینچنے سے, وہاں 3 سال گزر رہے ہیں اور یہ سکڑتے چلے جا رہے ہیں, یہ کوئی اور ہی چیز ہے. دنیا کہاں جا رہی ہے, مرزا صاحب کہاں. باہر یہ بھی ہو سکتا ہے شیخ صاحب مرزا صاحب سائنس کے بارے میں بھی بڑے چیزیں تجربے کرتے رہتے تھے نا, گلہریوں وغیرہ مار کے زندہ کرنی. کہیں کوئی ٹائم ٹریولنگ ٹائپ کوئی مشین تو نہیں بنا لی تھی گھر میں کہ دنیا پہ ادھر ٹائم چلتا رہے, مرزا صاحب روک کے کھڑے رہے؟ اٹس جسٹ اے کوسچن. کچھ سال اور زندہ رہتے تو نہیں, ایک منٹ, اگر کسی نے یہ تعویل کی نا تو میں کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مشین بنی ہوئی ہے, وہ بھی 2000 سال سے ٹائم ٹریول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, نبڑتے رہنا. پھر نہیں, یہ اسی لیے تیار نہیں کی کہ بھئی حضرت عیسیٰ نہ آ جائے, تو وہ یہ مطلب بالکل. اچھا, اور میں نے کہنا تھا مرزا صاحب کو یہ بھی تو ڈر تھا. تو انہوں نے یہ بات بنائی کہ یہ پیلگونا دے مہینے چ پیدا ہویا سی. انہوں نے 1926 میں محمد صادق کہندا ہے ہاں میں اے بھی گل سنی سی, رائٹ, اے تے سچ کہانی ہے. تے میں حق میں مجھے مل گیا شیخ صاحب, مبارکہ بیگم کا حق میں سی 56,000. اس زمانے جسٹ امیجن, اس زمانے 56,000 روپیز, جرا آج کا زمانہ پتہ نہیں کتنا ہوئے گا, کیونکہ وہ نواب مالیر کوٹلہ تھے, نواب محمد علی خان, اور مبارک امتل فیس کا بھی لکھا ہے, دیکھ لو وہ بھی مل جائے گا تم. اچھا لبنا پڑے گا. پر اسی سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے, یہ جنون سیرت المہدی میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی. سو یہ ان کے گیم تھے, 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا بھی گیا سی اس فیملی میں. مرزا شریف احمد کی شادی نہیں سی ہوئی ہوتے؟ شریف دی بو زینب نہیں. اچھا, تو بڑے تعلقات سن ہوتے. وہ تعلقات مرزا صاحب نے ہاتھ چنگے مارے, ہاتھ اچھے مارے. اچھا, اور میں نے یہ جیری پوئٹری مولانا ظفر علی خان نے میرے پاس ریفرنس پہنچا ہے اس دے اوتے جی, مس روفو دے بارے ایک دن ذرا وہ سنا کے دے نظم لکھی ہے. بالکل, میرے وہ کلام بھی میں نے کہا ہوا ہے فاروق بھائی کو کہ انشاءاللہ وہ بھی قریب یہ ریفرنس پہنچا ہے میرے پاس, آئی تھنک. اچھا شیخ صاحب, ایک سوال ہے, اس آدمی دا نام شاہد احمد پاشا کیوں سی اور لاسٹ نیم اودا خان کیوں نہیں سی؟ اسی تے امریکہ چاں, سانو تے ان گلاں دی سمجھ نہیں آندی. نہیں, پاشا نو ویسے کہندے سن, لاسٹ نام اودا خان ہی ہے. اچھا, تو یہ اب کینیڈا میں اب رہ رہا تھا آج کل؟ نہیں, اس کا جو دوسری بیوی سے اس کا ایک بیٹا امریکہ میں ہے. مزے کی بات یہ ہے جو اس کے پہنچ نہیں سکا وہاں پاکستان کورونا کی وجہ سے. اچھا, ٹھیک ہے. تے او بھی بہشتی مقبرہ پہنچ گیا. چلو سارے ہاں, 3 بچے دوسری بیوی سے, اس درزی فیملی سے. تو شکری نے تو شادی دوسری کر لی تھی نا, شکری نے اس کے بعد. جی سر. اچھا شیخ صاحب, میں نا ایک آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہاں عمر بھائی بھی بیٹھے ہیں, بشیر بھائی بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ اس پر کافی ریسرچ کر رہے ہیں ایک احمدیت کی تاریخ کے حوالے سے. تو احمدیت کی تاریخ کا ایک بڑا اہم باب وہ ہے کہ جب ان میں 2 بڑے گروہوں کا افتراق ہوا ہے. ایک جماعت قادیانیہ ہے اور ایک انجمن احمدیہ اسلام لاہور ہے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ کسی دن نا اس کے تاریخی
جو بیک گراؤنڈ ہے اختلاف کا اس کے اوپر انشاءاللہ پروگرام کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک تاریخی پس منظر رکھتے ہیں اور اس جماعت سے بھی تعلق ہے, اس طرح بشیر بھائی بھی ماشاءاللہ, عمر خان بھائی بھی, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی تاریخ پر بات کریں کہ کیا حقائق کیا تھے, یہ کیوں پھوٹے آپس میں, اور یہ جو کہتے ہیں جی 72 نے یہ کر دیا, 73 نے یہ کر دیا, ان کے اندر سے جو فرقہ نکلا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. عقائد کا مسئلہ تھا, نظریے کا مسئلہ تھا, سیاست کا تھا. جی اس پر نہیں, بڑی اچھی بات ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ فاروق اس بات کو یہاں پہ ذرا کہیں اور دعوت دیں لاہوری جماعت والوں کو کہ وہ اگر اس میں شمولیت اختیار کریں کہ وہ بھی آ کے. ڈیفینیٹلی شیخ صاحب, موسٹ ویلکم. اور مجھے تو یاد ہے کہ ایک لاہوری جماعت سے ایک صاحب ہمارے پاس ایک دفعہ کال پہ آئے تھے, اور بڑا ہی ان لوگوں سے تو بڑا اچھا ان کا رویہ تھا, کم از کم یہ مسرور اینڈ کمپنی سے اچھا وہ لوگ بول لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ اگر وہ آئیں اس میں بیٹھیں آ کے اور بات کریں کہ ان کے ساتھ ان کے کیا معاملات ہوئے تھے, تو ضرور وہ آئیں جی, موسٹ ویلکم. بلکہ اس کو انویٹیشن سمجھے ہماری طرف سے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی پڑھا لکھا شخص آ جائے وہ بات کریں. اور تو یہ ادھر مسرور اینڈ کمپنی کو بھی ہم کہیں گے کہ یہاں سے بھی اگر یہ بھیج دیں, ان کے ایک صاحب ہوتے ہیں شیخ صاحب, وہ پھر بعد میں نا آ کے اینڈ پہ آخری سیٹوں پہ اور آخری منٹ پہ کہتے ہوتے ہیں او جی میرا ایک مشورہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا بھی ایک بندہ ہونا چاہیے. تو یہ انکل جی آج ابھی آپ کو مطلب یہ ہے دعوت کہ اگر وہ جماعت احمدیہ کا کوئی ایک بندہ بھیجنا ہو تو ضرور بھیج دیجیے گا اگر وہ شو ہو, تاکہ پھر آپ یہ نہ کہیں گے جی وہ لاہوری کو بٹھایا اور لاہوری. نہیں, ان کو اگر تو آپ وہ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو نہیں ان کو نہیں شیخ صاحب ان کو دعوت نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں وہ کہتے ہوتے ہیں نا کوئی ایک بندہ ہونا چاہیے, تو وہ کوئی ایک بندہ, میں وہی پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اب چلو ادھر سے لاہوریوں کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی پڑھا لکھا آ جائے, میں ادھر سے بھی اسی پائے پہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بیٹھ کے کسی ٹاک شو میں بات کرنے لائق کوئی ہو تو وہ بھی بھیج دیں کائنڈلی, تاکہ پھر یہ نہ کہیں کہ جی وہ ہماری سیٹ تو رہ گئی, ہمارا موقف ہی نہیں آیا. آ جائیں, حالانکہ یہ دیکھ لیں شیخ صاحب, آج یہ پھر دیکھ لیں, میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں نا یہ دیتے چکر ہی ہیں. آج یہ 38 منٹس گزر چکے ہیں, اور جب پتا ہے نا کہ یہ کوئی چیز اب نہیں آ گئی ہے یا یہ کوئی ہو گیا ہے, تو آج مجال ہے کوئی ایک بھی ابھی تک کمنٹ میں کسی نے شور کیا ہو یا کسی نے کہا ہو کہ جی مجھے کال کا لنک چاہیے مجھے دے دیں نہ. لیکن آپ دیکھیے گا جیسے ہی یہ ویڈیو پروسیس ہوگی اور کل پھر آپ کمنٹ سیکشن میں علاموں فہموں کی لائن چیک کر لیجیے گا. اور بشیر شاہ ٹویٹر پہ تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سارا دن ہی آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, پھر ٹویٹر پہ دیکھیے گا یہ رضی اینڈ دس اینڈ دیٹ گروپ, یہ سارے پھر وہاں پہ کیا واویلا ہوگا, او جی پکڑ لیا, تو یہ زیتون کا کلپ اور ادھر دس اینڈ دیٹ. ہاں, اور فاروق بھائی مزے کی بات ہے, نائجیریا میں ان کے 5 سپلٹ ہوئے ہیں. نائجیریا میں ان 1921 جب وہ نائجیریا گئے تھے, اس سے کوئی 6 مہینے بعد ہی ہو گئی, پھر 2-3 اور ہو گئے. تو آج تک کوئی 5-6 فرقے نے ان کے نائجیریا میں. اور عامر بھائی یہ دیکھ لیں, یہ بات 71-72 سے بھی آگے کی ہے. یہ تو بیٹھ کے 71-72 گنتے رہتے ہیں نا ان کے کئی. یہ کہتے ہیں جی ہم آ گئے ہیں نا, تو ہم نے ہماری جماعت, میں نے اسی لیے میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں میرے احمدی دوست جو ہوتے ہیں نا, آف لائن جب میری شیخ صاحب بات ہوتی ہے, دیگر احباب بھی میری جب پرسنل ان سے بات ہوتی ہے نا, میں پوچھتا ہوں یار مجھے ایک چیز بتاؤ, میں آپ کو اوپن مائنڈیڈ سن رہا ہوں, مجھے بتاؤ کہ اگر احمدیت سچی ہے میں اس کو قبول کروں گا یار, میں کتنی بولڈ بات کر رہا ہوں, ہے کوئی مسلمان ایسی بات کرے, ہے کسی مسلمان میں جرت, میں یہ کہتا ہوں میں قبول کروں گا, مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کیا ہے آپ لوگوں نے, سوائے تماشے کرنے کے اور ٹیٹو پارٹیاں کرنے کے کیا کیا ہے, جواب بھی کوئی نہیں. ہاں, میں نے ایسے پوسٹ کیا ہے, یہ بہت مزے کی بات ہے. احمدی مربی اتنے پہنچ گیا سی تے انہیں کوئی قرآن مسلمان جنہیں صرف قرآن مانتے ہیں ان کو ان کا امام کو انہیں احمدی بنا دیتے ہیں, پھر سارے احمدی ہو گئے. پھر کوئی 6 مہینے بعد انہوں نے پتا چل گیا کہ اے تے مرزا نو نبی کہندے نے. تے پھر احمدیہ جماعت نے مسجد انہاں دی قبضہ کر لئی, پھر انہاں نو کورٹ میں جانا پیا, 12 سال بعد مسجد واپس ملی ان کو, تے ان سارے نے احمدیت چھڑ دیتی. تے یہ ان کا مسئلہ تھا کہ نائجیریا میں جڑے مسلمان سن وہ بہت سٹرانگ سن, وہ انگریزی نہیں سن ہم سیکھنے چاہتے, پر جڑے مسلمان ساؤتھ میں تھے وہ اتنے سٹرانگ نہیں تھے, تے وہ انگریزی سیکھنے چاہتے سن, تے اے کہندے سن اسی تانوں سکھا دیں گے انگریزی, تے برٹش کدی کچھ نہ غلط کیا, وہ اے ہی سامنے سن. اچھا بشیر بھائی ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, یہاں یہ بتائیے گا, آپ جانتے ہیں آپ کی کافی ریسرچ ہوگی اس چیز کے اوپر بھی,
یہ جہاں جاتے ہیں نائجیریا میں، یہ نئے کنٹریز میں جاتے ہیں، یہ جا کے کیا پہلے نہیں بتاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو کہ مرزا صاحب کو ہم نبی مانتے ہیں؟ یہ چیز اس کو چھپا کے رکھتے ہیں. بالکل بالکل، صرف افریقہ میں نہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں یہ گل کدی نہیں کرتے. صرف جے کوئی مسلمان ہوئے جنوں کچھ آندا ہوئے تے او ہی کہے گا یو نو ہم سارے نال ایس ٹاپک تے گل کرو. بٹ یو نو میرا ایک فیملی دا بندہ سی، او جب سایہ نال بحث کردا سی، اور بحث نہیں گلاں کردا سی، او کدی نہیں سی کہنا کہ عیسیٰ انڈیا دے وچ گیا سی، انہاں نوں نہیں سی دستا. یار معذرت کے نال یہ میں گل کرا ایسے کر لو کہ یہ لوگ ایون مطلب ملکوں میں جانے یا دوسری جگہ پہ جانے والوں کو نہیں بتاتے کہ مرزا جو تھے وہ نبی، بلکہ اپنے جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں جب ان کی پرورش ان کو بھی نہیں بتاتے. بالکل. خدایا شیخ صاحب، یہ کیسی معذرت کے ساتھ انورٹڈ کوماز میں نبوت ہے جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ بتا نہیں سکتے دنیا کو. اس کے پیچھے دجل ہے کہ اگر ہم نے بتا دیا بچہ جب باہر جائے گا وہاں سے یہ بات لے گا، کیونکہ جب حضور کا لفظ ایک آتا ہے نا تو دنیا میں اپارٹ فرام دا مسلمز حضور کا لفظ فوری طور پہ انسان کو لے کے جاتا ہے رسول کریم کی طرف. ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ تو یہ چونکہ اپنے گھر میں حضور، مثال کے طور پہ ان کے حضور کیا ہے، یہ جو اس وقت یہ مجھے تو اس کو مطلب مصیبت ہے کہ نام بھی لینا پڑتا ہے، یہ جو یہ گھوڑوں کے مالک جو ہیں مسرور میاں، ان کو حضور کہتے ہیں کہ حضور صاحب آپ کا وضو نہیں ہے، آپ نام لے لیا کریں. اوکے اچھا ٹھیک. فاروق بھائی میں نے ایک بات کہنی تھی کہ ان کا تو موقف جی عمر بھائی، ان کا تو موقف ہی یہی ہے. ان کو تو کیا نام ہے، ہر قادیانی کو اچھی طریقے سے پتہ ہے ملفوظات. میرے خیال میں والیوم 5 پیج 312 کے اوپر ان کا جو تبلیغ کا جو صحیح طریقہ ہے، یہ پہلے جو ہے نا دیہاتوں میں جاتے ہیں. اگر وہ افریقہ پہنچ گئے تو وہ جو ہے نا they are going to look for the innocent people جن کو کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میری امی کو جب انہوں نے کنورٹ کیا تھا تو ان کو بتایا گیا تھا کہ مرزا غلام قادیانی is only a reformer. تو جب میں نے امی کو 2005 6 7 میں جب میں نے اپروچ کیا، میں نے کہا امی آپ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں. نہ تو صرف وہ کیا نام ہے ریفارمر ہیں، وہ مہدی ہے، وہ مسیح موعود ہے، وہ پروفٹ ہے، ذلی ہے، بروزی ہے، وہ تو وہ کرسچن ہے. تو میں نے کہا آپ یہ اچھی طریقے سے پڑھ لیں. تو امی نے جب اپنی چھوٹی پھوٹی اردو جو بولتی ہیں وہ سمجھ گئی تھی اچھی خاصی. تو ان کا موقف ہی یہی ہوتا ہے، پہلے وار جو ہے نا ان کے ملفوظات میں اچھی طریقے سے بندے کو سائیڈ پہ لے کے جا کے اپنے موقف دیتے ہیں، آہستہ 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 دیتے ہیں. پہلے تو اسلام کے اوپر پورا اتر آئیں گے، یہ ان کا پہلا ان کا موقف فرسٹ واردات یہی ہوتا ہے کہ اسلام کے اوپر پورا اتراؤ، پھر بعد میں بندے کو بتاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جب دعوی نبوت کیا تھا، جب رسول ہونے کا، تو چھپ کیا کہیں گے، he did not hide, he openly declared. انہوں نے openly declare کیا تھا کہ میں رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرے فرمان، یہ قرآن ہے، یہ میرے فرمان ہے. تو this guy مرزا غلام قادیانی اور یہ تمام کلٹ they always hide behind the layers of Islam, or they in English we say they peel back the onion slowly by slowly and then reveal the core. اور زیادہ تر ان کو زیادہ پتہ ہی نہیں ہوتا. اب most people don't even know that. یہ بیٹ لگاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں بیٹ. Oh sorry, and then پھر سوچیا اسی ہندوؤں کو کیسے مسلم احمدی بنائے. انہیں کہا چل تو کرسچن کا دعویٰ کر رہا ہے، کرسچن کا دعویٰ کر دیا. تھینک یو سو مچ بشیر احمد شاہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو لے لیتے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ جی. کون صاحب کہاں سے اور کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد مدثر آواز کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جی میرا شیخ صاحب سے ایک سوال ہے، کرنا چاہوں گا اگر اجازت تو. جی 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 پلیز. جی فرمائیے.
अच्छा शुक्रिया जी। शेख साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के हवाले से और इमाम महदी के ज़हूर के हवाले से आपका अपना क्या अकीदा है, आप बताना पसंद करेंगे बराए करम? अच्छा मुदस्सर भाई जरा रुकिएगा 1 मिनट, आप कॉल पे रहिएगा। आप लोग जैतून एफएम को कितनी देर से सुन रहे हैं? जैतून एफएम को मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कितने मैंने दिन सुना। पहले? कभी रिसेंटली कोई एक शो देखा हो, 2 देखा हो, कोई कभी? मैंने क्लिप्स देखे हैं, चंद एक बस। लाइव चंद एक स्ट्रीम क्लिप्स में देखे हैं। प्रॉपरली लाइव स्ट्रीम मैंने नहीं इतनी देखी है। ये तो अभी हाल ही में शेख साहब के बारे में कुछ सुना है, तो मैंने सोचा कि इनसे खुद से पूछ लूं। एग्जैक्टली चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आपको अर्ज करता हूँ, इस तरह से है कि ये सवालात जहां से आ रहे हैं, जो फॉरवर्ड हो रहा है, जो चीजें ना पीछे बहुत दफा इसके ऊपर बात हो चुकी है। जाइए जरा पीछे जाइए, कुछ पिछले दिनों भी एपिसोड हुए हैं लाइव, और लाइव के अंदर भी क्वेश्चन आंसर सेशन हुए हैं और प्रॉपर इस हवाले से वीडियोस भी अपलोड हुए हैं। मैं आपको एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली उनको देखिए, उनको समझिए अच्छे से। बार बार एक ही सवाल इस एक ही चीज के ऊपर वो रिपीट करते जाना, और ये छोड़ दें इसको। फारूक भाई एक कमेंट है मेरा। एक मिनट, मैं ये कमेंट्स जो कह रहा हूँ ना इसको स्क्रीन पे ना शो करवाएं, एक दफा छोड़ दें। और ये मुदस्सर भाई आप प्लीज जाइएगा, जरा देखिएगा, और फिर आप जो है ना, फिर भी अगर उसके बाद आपका ये सवाल रह जाए ना, तो ये रहा शेख साहब का नंबर यार, मजे करें, कॉल करें, जो मर्जी करें। मैं बारहा रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि जैतून एफएम के ऊपर कादियानियत के बारे में बात हो रही है, आया करें जाती। यहाँ पे उमर खान बैठे हैं, बशीर शाह बैठे हैं, फारूक बैठा है, आमिर हक बैठे हैं, ये आके पूछना फारूक भाई आप इसके बारे में ये चीज बताएं। अब माइंड ना कीजिएगा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं ये, लेकिन ये चीज है कि किसी की जाती राय किसके बारे में क्या है ना, ये डिटेल में उसके ऊपर हो चुकी है जाके, तो ये देख लें जाके लाइव स्ट्रीम, इंशाल्लाह सवाल क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर हो, फिर भी किसी व्हाट्सएप से आपको मैसेज आए, किसी बिठा के ग्रुप में ये समझाया जाए कि जाएं जाके जो मर्जी बात चल रही हो, चाहे हुर्मत रसूल पे बात चल रही हो, आपका यही सवाल होना चाहिए शेख साहब 2 टॉपिक के ऊपर आपकी क्या राय है, हदीस और हजरत ईसा, हदीस और हजरत ईसा। यार खत्म कर चुके हैं इस टॉपिक को, कई दफा कोशिश कर चुके हैं, तो प्लीज इसको बार बार ना किया करें। ठीक हो गया जी मुदस्सर भाई? अच्छा बस मेरी अर्ज सुन लें। आपने अभी नंबर भी दिया, आपने कहा कि शेख साहब से पूछ लीजिएगा, तो मैंने फिर बाद में पूछना है। मैं इसलिए कुछ चाह रहा था कि अभी ये बता दें शेख मैं साहब अर्ज को। कर रहा हूं ना प्यारे भाई, 1001 दफा कोई हो चुका है। चलें बस ठीक है, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पीछे जाके लाइव स्ट्रीम में जाके देख लें, कई दफा बात, हर शो में आप 10-10 मिनट लगाएं, एक बंदे को बताते रहे, चलते रहे। फरूक भाई ये बाज नहीं आ सकते, इनके दिल में इतना हेट होता है। नहीं बशीर भाई नहीं, ये मुसलमान ही है, ये अहमदी नहीं है, ये हमारे भाई हैं, मुसलमान ही है, बेफिक्र हैं आप। लेकिन ये नहीं मैंने जी प्लीज इजाजत दे दे तो मैं एक बात करना चाहता। देखें सिंपल सी बात थी, वो आपने माशाल्लाह पेश कर दी, मेरे ख्याल से बात खत्म हो गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, ये इसको जी प्लीज कंटिन्यू करें। एक चीज तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो बंदे हमें सुनते हैं उनके पास देखें मेरी बात सुने, जो हुस्ने जन के साथ बंदा आता है ना, उसकी मैं सिंपल एक मिसाल देता हूँ। वो पर्सनल राब्ता करता है, पर्सनल, याद रखें, पहले वो करता है पर्सनल। ये जो लाइव के अंदर आकर आप एक खत्म नबूवत की बात चल रही है, कादियानियत के अवेयरनेस की बीच में आप आते हो, तो उन बंदों के साथ पता क्या करना चाहिए? ये देखें क्या हो रहा है, ये देखें, सिर्फ मेरे ख्याल से फारूक भाई देख सकेंगे। ये देखें, ये हो गया, ठीक है, चले जी बिस्मिल्लाह आगे चलो। अच्छा कंटिन्यू प्लीज। मैंने एक कमेंट करना था मुदस्सर अली राव साहब के लिए कि जितने भी स्क्रीन, आमिर भाई ने जैसे कहा है ना कि अगर उनको कोई सवाल है शेख साहब से, वो शेख साहब से राब्ता करना है। जितने स्क्रीन पे पैनलिस्ट बैठे हैं इस वक्त, सब के सब मिर्जा गुलाम कादियानी को मुफ्तरी, कज़ाब और दज्जाल मानते हैं। इस बात पे उनको खुश होने चाहिए। दैट्स इट, नो अदर क्वेश्चन। कि वो चाय के साथ से पीते हैं, क्या बाकर खानी खाते हैं, नहीं खाते हैं, यार ये सवाल जो है ना जाके आप कैंटीन पे जाके मैंने ना, मेरी बात सुने, एक चीज बताऊं, मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करने वाला हूं, उसमें ना मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के अकायद, उसकी फिक़ा और इस चीजों के ऊपर बात करूंगा। फिर मैं देखता हूं कि किस किस जमात के अकीदे मिर्जा गुलाम कादियानी से कितने कितने मिलते हैं और वो कब कब छोड़ रहे हैं। यार मैंने तो ऐसे जुड़ना है, मैंने निकाल ली है मिर्जा साहब की किताबें, और मैंने वो अकीदे जो मुसलमानों के एक बड़े सवादे आजम से मिलते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि ये क्या, यार इस तरह नहीं मामला। अब मिर्जा कादियानी ने दाढ़ी रखी थी तो मैं दाढ़ी छोड़े मिर्जा कादियानी ने पगड़ी पहनी थी,
एक मिनट, मैं इस सारी साइकी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मसला इस चीज का नहीं है कि मिर्जा गुलाम कादियानी का अकीदा क्या है या जमात अहमदिया का अकीदा क्या है, मरज़ई का अकीदा क्या है। मसला ये है कि कुरान और सुन्ना का मसला क्या है, नंबर 1। और नंबर 2 कि जिस मिशन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर आकर बात करें, सिंपल। और मैं तो हकीकत आपको बताऊं, ये बड़ा अच्छे तरीके से आपने कर दिया। मेरे ख्याल से वापस आते हैं जो बात उमर भाई करने लगे थे गालबन। जी जी, छोड़ें बस इस टॉपिक को प्लीज, आप वापस आएं। ये शुगले चलते रहेंगे, ये चलते चलाते रहेंगे। मुझे पता है ये जहां से जो हो रहा है ना, एंजॉय किया करें, ये सुकून नहीं आएगा। आप 600, मैंने आप लोगों को कहा था ना आमिर भाई, स्ट्रीम कर दी, मतलब हल्फन कह दिया ना। अब चलें, ये बात चल तो पड़ी है, हल्फन मतलब हम 3 लोगों ने कह दिया कि ये अकायद है जिनके तब भी सत्तू पी के सोए होते हैं कि उसको देख लो यार, उसको खुदा का खौफ कर लो कोई। अब तो कोई दिल के अंदर थोड़ा कोई रहम पैदा कर लो कि हम हट जाएं। सुनी सुनाई बात इधर से सुनिए जी, उधर से सुनिए, तो बात ठीक है, छोड़। मैं फारूक भाई मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये लिंक आप बार बार माशाल्लाह दे रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा किसी को वो खुद किधर है, वो खुद किधर है। अच्छा, फिर पता क्या कह रहे होते हैं, मैं मदर एक जुमला मुझे कह लेने दे, फिर उमर भाई माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आप इल्मी लोगों के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो है ना, ये जेब कतरे, कन टूटे, जूती चोर, पाकट मारिए और 420 थड़ेबाज, लोफर, दिल फेंक, हर जाई, पूंडर, थरकी, बन बिल्ले और जनाब क्या उसे कहते हैं, चिल्ली चोर, चिल्लर पार्टी हैं। ये इस तरह के जो ये मैं अल्फाज वो बोल रहा हूँ जो देसी लोगों को समझ आते। ये जो इस किस्म के लोग हैं ना, इनकी कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों के अंदर जो ये चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। और ये बड़े बाबरकत लोग हैं, अल्लाह के बंदों, बड़े बाबरकत लोग हैं। इनसे आगे सीखो कादियानियत और अहमदियत क्या है, इनसे आगे सीखो। मैं ये आपको कहता हूँ, हकीकत बता। तो अगर किसी को मसला है, कोई है, वो जो ओरिजिनल बंदा है, अच्छा वो मुझे हैरानगी हो रही है, एक सिर्फ जुमला कहूंगा, उस बंदे का मुझे किसी ने क्लिप भेजा कि जिसने ये सवाल सारा अभी शुरू किया, वैसे वो तो कॉपी पेस्ट ही कर रहे, आगे लेके। वो बंदा कहता है मैं इनकी स्ट्रीम के पीछे आधा घंटा बैठा रहा, लिंक ही नहीं दिया इन्होंने, लिंक ही नहीं दिया। तो यार मैं सिर फाड़ लिया। कहता है कि मैं आधा घंटा बैठा रहा, मुझे लिंक नहीं दिया। और लिंक हमारी स्ट्रीम के ऊपर जितना लिंक दिया जाता है उतना किसी स्ट्रीम के ऊपर दिया ही नहीं जाता। हमारे कमेंट्स जो होते हैं वो फुल ऑफ स्ट्रीम लिंक्स होते हैं, आना जिसकी नियत होती है, हम लोग आता है। माशाल्लाह गालियां पढ़ रही होती हैं जैसे ये पढ़ रही हैं, हम तो स्क्रीन पे भी दिखा रहे होते हैं, ओ जी हम आप इस्लाम का नाम लेके ये वो दिस एंड दैट। और मियां आप नहीं सुने ना, आपको नहीं समझ आ रही, चलो यहाँ से अगले स्टेशन पे चले जाएं। आप नहीं सुने, मान लिया ना आपने यार ये वेले। अच्छा बात खत्म करूं, किस्सा मुख्तसर, मान लिया जी ये सारे फारिग हैं, वेले हैं, तुम तो ठीक है, फिर यहाँ लेने के आते हैं, दैट्स अच्छी खासी बात का मजा खराब। खैर जी जी प्लीज कंटिन्यू यार, इस चीज को दफा करें। नेक्स्ट कॉलर एक जनाब कौन है जी, इनको देख लेते हैं। मेरे ख्याल से वो कनेक्ट नहीं हो रहे, कनेक्ट, इससे पहले कि वो कनेक्ट हो मैं इस पे बात कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। उमर खान भाई से एक सवाल करता हूँ मैं। उमर खान भाई, आपने जो इस्लाम कबूल किया है वो शेख साहब की वजह से किया है, मैं ठीक कह रहा हूँ? 100%। आप ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते हैं, ऐसे ही है जी? बिल्कुल मानता हूँ। yes. इमाम महदी के ज़हूर के आप कायल हैं कि वो आएंगे किसी जमाने में, व्हेनेवर, ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला, यस इंशाल्लाह ठीक हो गया। यानी शेख साहब को सुनने के बाद आप इस्लाम कबूल करते हैं, और इस्लाम वो कबूल करते हैं कि जो कि अहलुस सुन्ना का अकीदा है। इसका मतलब है कि शेख साहब के जाती नजरियात ने आपके कबूल इस्लाम में इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल कोई नहीं किया। तो एग्जैक्टली ये जी प्रोपेगेंडा, ये जी यार एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट एक बंदा, मतलब नाज़रीन गौर कीजिएगा, अब जरा भी अगर थोड़ी सी भी इखलाकी को जुर्रत और वो चीज को अंदर है, जरा सोचिएगा। दोनों साहिबान स्क्रीन पे बैठे हैं, एक शख्स दूसरे को तबलीग करता है इस्लाम की और वो मुसलमान हो जाता है, वो ले आता है। जो सारा दिन सोशल मीडिया पे शोर मचाया जा रहा है कि ये शख्स तो जी अपने नजरियात फैला रहा है, उस बंदे पे तो फैलाए नहीं गए नजरियात उससे जो उसके दाई साइड पे बैठा है और जिसको उसने कन्वर्ट किया, रिवर्ट किया इस्लाम की तरफ, वो तो नहीं आया, वो अभी भी वही नजरिए लेके बैठा है। और इनका ये कहना है कि ये बाकियों को खराब कर। और किधर हैं वो लोग यार जिनको पीछे लगा के शेख साहब ने जमात बना ली है? वो बंदे ही दिखा दो फिर हमें, जिनको लगा के पीछे को अपनी अलग जमात बना ली। खुदाया ये ड्रामेबाजी हैं, छोड़ दें, इनके चक्रों में आना छोड़ दें, बार बार बात में से बात कीड़े निकालना छोड़ दें, ये चीजें छोड़ दें। अच्छा, बच्चों वाली हरकतें हैं, एंजॉयमेंट माहौल है, कुछ भी नहीं है। सवाल मैं करने लगा, बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक आते हैं। एक सवाल मैं शेख साहब से करने लगा, क्योंकि नाजरीन फारूक भाई लिंक दे रहे हैं,
یہ جو دوست بیٹھے ہیں نیچے یہ میرے خیال سے کوئی پرمیشن نہیں دے رہے. جب تک آپ پرمیشن نہیں دیں گے ہمارے ایڈمن آپ کو کال پر لے نہیں سکتے دوست, تو آپ ایک بار دوبارہ ری جوائن کریں اور اس کو پرمیشن دے دیں. اسی طریقے سے جو دوست اب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس نیوز کے حوالے سے جو شیخ صاحب نے دی ہے, آج ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ ہمارے عمر خان بھائی بیٹھے ہیں, زیتون ایف ایم انگلش ٹیم سے تعلق ہے, بشیر بھائی بیٹھے ہیں انگلش زیتون ایف ایم سے ان کا تعلق ہے, اور یہ اس پر ماشاءاللہ ویکلی ان کی ریکارڈنگ آتی ہے اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں. ان سے آ کر سوالات کریں, کچھ قادیانیت کے ختم نبوت کے حوالے سے کمیشن ہے اس پر بات کریں, ہم لوگ کس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کریں کہ ہمیں کن ٹاپکس پر بات کرنی چاہیے, اور اس طریقے سے کیسے آپ لوگوں کو ہمارا کنٹینٹ کیسا لگ رہا ہے اس حوالے سے بات کریں. میرے خیال سے بڑے ٹاپکس ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے. جیسے ابھی جیسے ابراہیم بھائی کو لے لیں آپ کال پہ پہلے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابراہیم بھائی. وعلیکم السلام. پہلے تو میرا سب لوگوں کو سلام. ماشاءاللہ بہت وعلیکم اچھا کام. السلام. میں ایک احمدی ہوں اور یہ میں نہیں بتانا چاہتا میرا کہاں سے تعلق ہے. نو پرابلم. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. شیخ صاحب کے بارے میں ابھی جو احمدی بھائی کہہ کے گئے تھے وہ میرے خیال سے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا معاملات ہیں. وہ بس ایک ہی بات کرتے ہیں. میں نے شروع سے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں, جب سے میں دیکھ رہا ہوں, حالانکہ میں نے دیر سے شروع کیا تھا پھر بھی میں نے سارے پروگرام آپ کے دیکھے ہیں, پچھلے بھی. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. میرے اندر بھی وہ چینجنگز آئی ہیں سن کر, مجھے بھی پتہ چلا ہے. مجھے پہلے ان چیزوں کا علم نہیں تھا پر میں نے خود پڑھا ہے, خود سنا ہے, خود دیکھا ہے. اب میرے اندر وہ چینجنگ, میں سوچتا ہوں کہ واقعی یہ چیزیں پہلے ہمیں کیوں نہیں پتہ چلی, یا ہمارے ماں باپ نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اتنا کچھ ہوا جو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, اور شاید انہوں نے بھی نہیں پڑھا اور ویسے ہی مان لیا, اور جو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں پڑھا. ہم صرف ماں باپ کے جو مشن تھا اسی پہ چلتے رہے, یا انہوں نے جو مانا تھا اسی پہ چلتے رہے, جو کہ عام پاکستان میں چلتا ہے. ہر ماحول ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں بھی جو ایک سید یا شاہ کو مان لیتا ہے یا پیر کو مان لیتا تو ایسے اس کے پیچھے چل پڑتی, اس کی نسل ایسی ہم چل پڑے. حالانکہ پڑھے لکھے ہیں, ہمارا قصور ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہمیں خود پڑھنا چاہیے ان کتابوں کو, اور خود مطالعہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں اور ان چیزوں کی اہمیت کیا ہے. ہم اہمیت نہیں سمجھتے, ہم صرف ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ بس چلتی رہتی ہے. ہمیں یہ خود پڑھنا چاہیے. یہ شیخ صاحب نے, میں کہتا ہوں کہ کافی لوگوں کی, میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے کافی لوگوں کی زندگی بدل دی, کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا. جو یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھیں, اور یہ ہمیں ان کو سن کر اور ان سے دیکھ کر اور ان کی چیزیں مطالعہ کر کے واقعی وہ لگا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ بات کر رہا ہے یوٹیوب پہ آ کے اور ہمیں بس کر رہا ہے, پر جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کتابوں میں ہم نے پڑھی ہیں, چیزیں دیکھی ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ واقعی ٹھیک باتیں ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو, سلام پیش کرتا ہوں زیتون ٹی وی کو, اور میں بہت خوش ہوں. ٹھیک ہے, مجھے انسان کو پرابلمس ہوتی ہیں, اب میں نہیں بتا سکتا, پر میں ذہنی طور پہ مطمئن ہوں آپ کے پروگرام سے, آپ کی چیزوں سے, آپ کی باتوں سے, اور خاص طور پہ عامر حق صاحب ماشاءاللہ بہت زبردست. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آمین. اور فاروق بھائی ابراہیم بھائی, جی ابراہیم بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, شیخ صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ کا کانٹیکٹ ہے ان کے ساتھ؟ جی نمبر میرے پاس تو نہیں, میرے پاس ہے ویسے, میں نے ابھی کانٹیکٹ بھی کیا کیونکہ آپ کے پروگرام میں آتا رہتا ہے ہر وقت سامنے. میرے پاس ہے ان کا نمبر. آپ نے لازمی کانٹیکٹ رکھنا ہے, میرا کانٹیکٹ بھی ہے, آپ رکھیں. آپ جس چیز پر کمفرٹیبل ہو کر بات کرنا چاہتے ہیں, یہ دل کے دروازے بھی کھلے ہیں, ہماری گفتگو کے دروازے بھی کھلے ہیں. آپ نے بات کرنی ہے, کوئی چیز ہے پوچھنا ہے, جدھر ہیں وہیں رہیں, صرف تحقیق کو جاری رکھیں. جب لگے گا سوٹیبل, کمفرٹیبل, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, بسم اللہ کریں. میں آپ کی بات فاروق ایک منٹ بات کروں میں ان سے. ابراہیم, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, خوش رکھے, اور کو ہمت و طاقت دے اللہ تعالیٰ کہ آپ میری طرح, دیگر دوستوں عمر کی طرح آ کے مطلب یہ چیز کہہ سکیں. بلکہ میرے لحاظ سے آپ کی اتنی ہمت اور جرأت میرے لیے قابل ستائش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ نے کی ہے. باقی صرف میں ایک ہی بات کہتا ہوں, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, میں
ट्रैफिक का वो सिग्नल हूँ जो बता रहा है कि रास्ता किधर जा रहा है, ये आगे क्या है। और मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ शेख साहब कि मैं जब पहले चंदे देता होता था तो मैं खुशी से देता था, अब मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा दिल नहीं करता चंदे देने को। और आप कैसे देंगे? आपका चंदा जो है, मुसीबत ये है कि वो आप देखें, मुसीबत है कि मैं शेख साहब बता रहा हूँ, मुसीबत ये है कि मैं मतलब कि उस चीज से गुजरना चाहता हूँ पर मैं नहीं गुजर पाता, और वो देने पड़ते हैं। मतलब कि अब मैंने कम कर दिए, एक्स्ट्रा थे ना, एक्स्ट्रा मैंने कम कर दिए हैं, बस अब वो बीच में जो चंदा आम है या चंदा वो जरूरी चंदा है तो वो देने पड़ते हैं। अब बंदा आपकी नीयत को जानता है, कुछ नहीं कर सकता। मैं हैरान हूँ कि जो इन भाइयों ने किया है, जो है छोड़ी है, इन्होंने, इनको सलूट है कि मतलब कि अपने फैमिली के साथ कैसे इन्होंने पेश आए हैं, मुझे समझिए, क्योंकि हमारे माँ बाप जो उनसे, हमारी जो पिछली नस्ल है ना, जो माँ बाप है वो इन चीजों को नहीं समझते, वो एक चीज पे अड़े हुए। इब्राहिम, एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सिर्फ एक चीज बता दूं, मतलब ये चीज मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी सोच को तकवीयत दे। एक खातून है जो मतलब जमात के, आप कह लें कि जिसे एक पिलर्स होते हैं ना, उस फैमिली से उसका ताल्लुक है। वो खातून ये कहती है कि मैंने सबसे पहला जो काम, आपकी बातें सुन के उस चीज़ को मैंने मतलब बाकायदा क्रॉस चेकिंग की, उसको देखा, और जब मैं इस चीज़ के हैरान रह गई कि आप जो कह रहे हैं वाकई ठीक है, तो कहती मैंने जो चंदा जमात को देती थी ना, मैंने वो चंदा गरीबों को देना शुरू कर दिया खुद अपने आप। माशाअल्लाह। मकसद ये कहने का है कि आप सोचें कि एक औरत होगी और औरत उस खानदान से जो एक जमात के पिलर से उसका ताल्लुक है। शेख साहब, जो मैं एक्स्ट्रा चंदे जात देता था, अब वो मैं गरीबों में ही देता हूँ। जो मैं चंदा आम में फंसा हुआ हूँ, बाकी जो से दूसरे चंदा जाते हैं वो मैं गरीबों में देता हूँ। मैंने बाकी सब देने छोड़ दिए, सिर्फ बाकी वो जो से, बाकी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी फैमिली को, हमें मतलब कि और तौफीक दे समझने की। बहुत खुश हुए आपसे इब्राहिम भाई, एक आई हैव वन कमेंट। अपनी फैमिली का इंतज़ार ना करें, क्योंकि हो सकता है मेरी फैमिली की तरह, मेरी अम्मी तो माशाल्लाह मुसलमान हैं लेकिन अब्बू अभी तक अहमदी हैं, और दीगर जो रिलेटिव्स हैं वो अभी तक अहमदी हैं। तो आप अपने फैमिली का इंतज़ार ना करें, अल्लाह से हिदायत आप खुद बराह रास्त मांगें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको गाइडेंस हिदायत देगा, कसम अल्लाह की, और कोई नहीं दे सकता। तो आई अंडरस्टैंड, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि परेशानियां जो आपकी गुजर जाती हैं, आपकी फैमिली, शेख साहब जितनी मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन माय फैमिली कट मी ऑफ, मतलब 2-3 सालों से घर नहीं आते थे, बातचीत नहीं होती थी। लेकिन इससे जो ना आदमी डरना नहीं चाहिए, खुदा साथ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ है, और क्या चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बस अभी शायद मेरे ईमान में कमी है पता नहीं मुझे। इब्राहिम भाई बिल्कुल, आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी हैं, आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात कर दी। आप ठीक है, आप तहकीक जारी रखें, तहकीक को ना रोकें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बिल्कुल जो है ना आसानियां पैदा करेगा, जाया नहीं करेगा। आप सच्चे दिल से अगर जी सॉरी बात मैंने कट दी। मैं कुरान की ना हकीकत बताऊं इब्राहिम भाई, आपको भी बिलखुसूस मुखातब कर रहा हूं, और जो मुसलमान हैं, जो मुसलमानों के अंदर भी, देखें मेरी बात सुने, सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर, और मिर्जा कादियानी गुलाम साहब जो हैं या दीगर जो लोग हैं उन पर जो है ना वो 4 हरफ या उनका इनकार करके वापस, ये सिर्फ इस्लाम, इसका मतलब आप पार हो गए? नहीं, उससे आगे एक जहां है हमारे विदिन इस्लाम, जो मसालिक और फुकाहा मकातब फिक्र हैं, उनके अंदर जो इख्तलाफात पाए जा रहे हैं, उनके अंदर भी रहनुमाई और इस्लाह की जरूरत है। अच्छा, मैं बिलखुसूस इब्राहिम भाई आपसे और आपके तवज्जुह से जो अहमदी दोस्त हमें सुन रहे हैं, साइलेंट लिसनर है, जिस तरह आप सुनते रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैंने आपको सुना है, और इसी तरीके से जो दीगर मुसलमान लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उनको बड़े दर्द दिल के साथ मुखातिब करता हूँ, बड़े दर्द दिल के साथ। मैं कहता हूँ दोस्तों, मैं जब ये तहकीक के रस्ते पर पड़ा ना, और फिरका वारियत से डसा गया, और मैं उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, इस्लाम ये नहीं हो सकता कि जो मुझे सिर्फ नजरियात की बुनियाद के ऊपर नफरत करना सिखाए या जात और शख्सियत की बुनियाद के ऊपर, इस्लाम ये नहीं हो सकता। मैंने उसके बाद ना एक आयत पढ़ी,
اور ڈر بھی لگتا تھا. ابراہیم بھائی جیسے آپ ہیں, عمر بھائی جو نیوٹرل ریسرچر ہیں, انڈیپینڈنٹ ریسرچ کرتے ہیں, میں ڈرتا تھا. یقین کریں یہ آسان کام نہیں ہے. یہ ہمیں علماء کہہ دیتے ہیں او جی یہ منہ اٹھا کے چل پڑے. یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے خود نکلتے ہو. یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. بڑا ڈر لگتا ہے اس میں. میں اللہ کو حد نظر جان کے کہتا ہوں میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اشارہ دے, مجھے سمجھا. قرآن کی ایک آیت میرے سامنے آئی, سورہ کہف کی. اس میں لکھا ہوا تھا ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. اللہ تعالی مومن کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا. بے شک. یہ جب آیت میں نے پڑھی, اس کے ساتھ پھر پڑھی سورہ عنکبوت رستے میں, سورہ عنکبوت آخری آیت وہ تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بندے میری تلاش میں, میری سٹرگل میں نکلتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور ان کی رہنمائی فرمائیں گے. ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, تنہا نہیں چھوڑیں گے. میرا یہ ایمان ہے, کوئی دنیا کی گندی سے گندی اور ضلالت سے ضلالت بھری ہوئی جگہ پر بیٹھا ہو, اس کی نیت یہ ہے نا کہ میں نے حق کی تلاش کرنی ہے. میرا ایمان یہ ہے, میرے اندر سے یہ وجدان میرا کہتا ہے اللہ اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا, کبھی ضائع نہیں کرے گا اس بندے کو. اسی لیے میرے پیارے بھائی, جتنا وقت لیتے ہو, جتنی اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے, نیت صاف کر کے کرو. اس رستے میں کبھی کسی جگہ پر موت آ گئی, آپ کو اللہ پار لگا دے گا. یہ اس کا وعدہ ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ عامر بھائی. نیکسٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نعیم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ وہ نا کچھ قادیانی سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے پوچھا کہ یار آپ ہمارے سلف کی حدیث اور باقی فقہ وغیرہ لے لیتے ہو, لیکن جو ان کا عقیدہ تھا وہ نہیں مانتے ہو. تو آگے سے آنسر ملا کہ جب قرآن پاک نف ہے تو باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, نہ بخاری کی نہ مسلم کی وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن پاک کا تو انہوں نے کوئی مطلب خود سے جو بھی ترجمہ کرا لیا ہے, تو اس کے بعد وہ کنونسنگ مطلب جو پاور ہے وہ تو بہت مارجن جو ہے وہ تو بہت کم نہیں رہ جاتا. اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں. تھینک یو, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب پھر صرف سمپل ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو پھر مرزا غلام احمد کی حیثیت کیا ہے؟ ویری ویل سر. میں نے بھی یہی ان سے پوچھا شیخ صاحب, میں نے کہا پھر تو وہ مطلب جو مہدی اور مسیح کا کانسیپٹ ہے وہ تو رہتا ہی نہیں ہے. مرزا غلام احمد کو مانتے, جو بھی مانتے ہیں, مطلب اپارٹ فرام دیٹ وہ شخص جو خود قرآن کو نہیں سمجھ سکا, جو خود قرآن سمجھنے کا محتاج ہے, جس کا باپ اس کو مولوی نوکر رکھ کے دے رہا ہے. میرا مقصد جسٹ امیجن, ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اندر خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ مطلب انسٹیٹیوشن میں, مدرسوں میں جاتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو کھولتا ہے, وہ ساری چیزیں وہ لے کے خود آئیڈیا چلتا ہے آگے. جو شخص محتاج ہو سیکھنے کا, اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان سے پوچھیے گا کہ مرزا غلام احمد حنفی مذہب پہ کیسے پہ چل رہا نبی ہو کے. ایگزیکٹلی یہی میرا بالکل تھا کہ وہ حنفیہ امام ابو حنیفہ کو پھر ان سے ایک نبی ایک بندے کو مان رہا ہے, ایک امام کو, جبکہ نبی نے سارا کچھ دینا ہے. میرا مقصد جب وہ قرآن کہتے ہیں تو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وٹ از قرآن. جی بس میرا اتنا تھوڑا سا اس کے اوپر تھی, باقی عامر بات وہی شیخ صاحب وہی بات ہے کہ وہ ہمارے پیچھے تو چلو جو بھی ہم مانتے ہیں ایک ہسٹری ہے, ایک پورا پراپر نالج ہے, 1400 سالوں سے علماء اور سلف وغیرہ آ رہے ہیں, اور وہ ایک ہی بات چل رہی ہے. پھر وہ اجماع اور قیاس کی بھی ہے, اور پچھلے کچھ مطلب پروگرام میں سعید صاحب جو آئے تھے انہوں نے اس کی مطلب ساری وہ کڑیاں بھی ملائی تھیں, لیکن وہ مجاز وہ عقل کوئی گے. خیر تھینک یو, بہت شکریہ. میں اس پہ نا بہت شکریہ, میں اس پہ صرف ایک چیز کہوں گا. مرزا صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نا شہادت القرآن, اس میں انہوں نے اپنے ماخذ بیان کیے ہیں, شہادت القرآن میں بھی اور کرامت الصادقین میں بھی. اف آئی ایم ناٹ رانگ,
सो मुझे मिसअंडरस्टैंड, मैं मिक्स कर रहा हूँ इन चीज़ों को, या करामत सादिकीन में है या शहादतुल कुरान में है, अभी मुझे याद नहीं, मगर शहादतुल कुरान में शहादतुल कुरान में, ठीक हो गया। उसमें मिर्ज़ा साहब ने तरतीब बयान की है, कुरान है, फिर हदीस है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं, ये मेरी बात कि मुझे अल्लाह ने हकम बनाया है, मैं जिसको तोहफा गोलड़िया में भी इन्होंने पीर महर अली शाह साहब को ये कहा है कि जिस हालत में मुझे अल्लाह ने हकम बना दिया है, मैं तुमसे कैसे इन बाद वाले लोगों पर बात कर लूं, मुझे पता है कि कौन सी हदीस सही है कौन सी ज़ईफ है, जिसको चाहूं ठीक कर दूं, मैं वो वाला भी मेरे पास है, मगर मैं उसको सिर्फ बयान कर देता हूं। ये मशहूर बात अरबाइन या कश्ती नू में बकायदा तौर पे मतलब कि फलां हदीस सच्ची है फलां झूठी है, तक यहाँ तक जी 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 जी। अल फजल अखबार में भी इनका एक मैंने नोट किया था, उसमें लिखा था एक शिया के साथ, आलिम के साथ बात हो रही थी, मैंने ये जिक्र किया था गालिबन जो खत्म नबूवत का लाइव मनाजरा नाम का प्रोग्राम ज़ैतून एफएम लाइव पर हमारा पड़ा है ना, जिसमें हमने वो एक टांग वाला कुकड़ जो है उसको भी एक्सपोज किया था, फारूक भाई याद होगा आपको? जी 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 याद है सर। हाँ बहुत शुक्रिया। अच्छा उस प्रोग्राम के अंदर एक टांग कुकड़ कौन है भाई? वो मैं आपको बताता हूँ ना, वो एक चौधरी साहब ने ना अपने एक चौधरी ने ना अपने नौकर को कहा कि आज ना मेहमान आ रहे हैं तो तुमने मुर्गा पकाना है, देसी मुर्गा। उसने कहा ठीक अच्छा, उसकी टांग वो खा गया तो वो बंदा है जी वो वाला, वो ने क्या सी ना चौधरी साहब ਉਹਨੂੰ ਵੀ सी कर लेना सी ना, दूसरी लाता आ जाए ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੀਤਾ कोई ना। अच्छा ये वो एक टांग वाला जो कुकड़ है उसको हमने एक्सपोज किया इस प्रोग्राम में। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है, उसमें मैंने अल हकम नाम के अखबार का एक कोट किया है, गालिबन 901 में है या 1902 के अंदर। मिर्जा साहब की एक शिया आलम दीन से बात हुई, तो वो शिया आलम दीन को चूंकि शिया इमाम महदी के कॉन्सेप्ट को बहुत जो है ना वो आइडियलाइज करते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि यार तुम इमाम महदी को मानते हो, मुझे कोई आम, ये जुमले हैं मिर्जा साहब के अल हकम में, कहते हैं मुझे आम मौलवी ना समझो, मैं हकम हूं, इमाम हकम और इमाम अदल हूं, मैं जिस चीज हदीस को सही कहूंगा उसको सही मानना पड़ेगा, और जिस हदीस को मैं ज़ईफ कहूंगा वो वहां मैंने कोट करके मैंने ये कहा था कि अस्मा और रिजाल और उलमा अस्मा और रिजाल और मुहद्दिसीन को जो है ना लपेट कर उनको बेचारों को खुडे लाइन लगा दो कि मिर्जा साहब कहते हैं भाई तेल लेने गया उसूल हदीस, तेल लेने गया अस्मा और रिजाल, तेल लेने गया जरो तादील, मैं जिस हदीस को कहूंगा वो ठीक है। अच्छा ये चीज एक मैं इस पर बात करना चाह रहा था, कुरान और सुन्ना इस पर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है, आम और खास का। इसके बाद जो इजमा और क़यास है ना, ये मुख्तलफी मसला है, याद रखें। अहनाफ चूंकि सवाद आजम में से हैं, मेजोरिटी में से हैं, तो इन्होंने ये दो माखज भी हम पर मुसल्लत कर दिए कि इजमा और क़यास को भी मानना है। कुरान और सुन्ना तक उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है, अवाम और खवास, हर मकतब फिक्र का, शिया हो या सुन्नी हो, सबका। अहले सुन्नत में से चारों मकातब फिक्र और फिक्र जाफरिया में से भी सब मुत्तफिक हैं कि कुरान और सुन्ना ये बुनियादी तौर पर। इसके बाद इजमा और जो क़यास है, कता नजर इससे ये तो किजा कि इसको हुज्जत माने, इसकी डेफिनेशन में इख्तलाफ है। ये मेरे सामने किताब है, इस वक्त आपको आवाज आएगी, ये ओरिजिनल हार्ड कॉपी मेरे पास पड़ी है, इमाम इब्ने हज़म अल अंदलुसी अज़्ज़ाहिरी, मुतवफ़ा 465 हिजरी के। इनकी किताब आपके सामने पीडीएफ में मिल जाएगी, अल इहकाम फी उसूलिल अहकाम, सॉरी अल इहकाम फी उसूलिल अहकाम। इतनी मुस्तनद किताब है कि ये फ़िक़ह के जो फ़िक़ह की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके इख्तलाफ पर जितने मसाइल हैं उसको इन्होंने डिस्कस किया। इमाम इब्ने हज़म ने 5वीं सदी के, कुर्तुबा के, इमाम राजी, इमाम इब्ने रुश्द, इमाम गजाली, ये उस जमाने के इमाम हैं, उस जमाने का आम बंदा नहीं है। उस जमाने में इब्ने हज़म अल अंदलुसी ने किताब लिखी अल इहकाम फी उसूलिल अहकाम। उसमें उसके मैं अगर इस पर बहस करना शुरू कर दूं, एक बाब है अल बाब अस्सामिन व सलासून, इस पर मैं जब पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह करने वाला हूं, अनकरीब मुझे अल्लाह ताला मोहलत भी दें और वक्त भी दें तो मैं इंशाल्लाह करूंगा। इसमें बाब बनता है फी इब्तालिल क़यास फी अहकामिद्दीन, कहते हैं क़यास के इब्तदाल में, इब्ताल यानी इट्स नॉट परमिसिबल कि आप अहकाम दीन के अंदर क़यास का सहारा लें। ये कौन कह रहे हैं? इब्ने हज़म। इसी तरीके से इजमा में आ जाएं, इजमा पे उन्होंने बहस की फी दलील खिताब के बाब में, फी इब्ताल तकलीद के बाब में बहसें कर कर बयान किया है कि इजमा को डिफाइन तो कर लो, इजमा कौन सी सदी का मानना है? सहाबा का इजमा मानना है, ताबईन तबा ताबईन का मानना है, उसके बाद किस असलाफ का मानना है, फिर फिरके या मसालिक मुख्तलिफ हो गए हैं, किस फिरके का इजमा मानना है, ये सारी बहसें हैं। इसीलिए याद रखें
دین اسلام کی بنیاد چاہے اصول ہوں یا فروع قطعیت پہ کھڑی ہوتی ہے، اور قطعیت کے ساتھ جس کو ماخذ اور مشتق اور مصدر اور سورس آف نالج مانا گیا ہے وہ صرف اور صرف قرآن اور سننا ہے. اس کے بعد اجماع اور قیاس اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک پگڑی باندھے ہوئے، داڑھی پہنے ہوئے، پیچھے کھوتے کی طرح کتابیں لدے ہوئے بندے کو میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اجماع اور قیاس کا انکار کرتا ہے وہ انکار حدیث کرتا ہے. بھائی ایسی عقل کے اوپر ماتم ہی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. جی فاروق بھائی جی سوری میرا تھوڑا سا آئی تھنک ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی تھی. اب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بھائی. جی اور کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ بشیر بھائی، عمر خان، آپ کوئی اور میسج یا کوئی، یا پھر آئی تھنک 1 گھنٹہ ہو گیا اس کو پھر کلوز کر دیتے ہیں. کافی ہو گیا. کوئی کالر نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے. کالرز شیخ صاحب آج برف میں لگے ہوئے ہیں. ہاں شیخ صاحب واسطے ایک سوال ہے. شیخ صاحب میں نے مرزا ناصر احمد کا حق میں چیک کیتے فرام 1982 جب ان کی دوجی شادی تھی، انہوں نے صرف 1000 روپیے دیے. وہ آپ بتا رہا تھا. ہاں جی خیر ہے، چل تو دے دے تھوڑا جہا. بشیر بھائی نہیں پورا کہہ رہے ہیں جب ان کی واری ہوتی ہے پیسے دینے کی، اس طرح دیندے نے. جب ان کی واری ہوتی ہے پیسے لینے کی وہ اور ہوتی ہے. بابا کریڈٹ ہے نا برادر بشیر، they have credit, they have credit. یہ جڑے نہیں نا، یہ جس طرح احمدیاں دا سید جڑا ہے نا وہ مرزا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہی جس لیے اسی بنیے دا کہاں گے نا، تے اے قادیانی جڑے بنیا نے نا وہ مرزا نے. یہ لیندے بہتا نے دیندے تھوڑا ہے. اور یہی گل ہے. اچھا میں نے کہنا تھا وصیت میں تو لکھا ہے کہ جڑے لوکی وصیت دا پیسہ دیندے نے یہ ان کا پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اور میں نے سوچا کہ جتنا بھی پیسہ انہوں نے پینما میں رکھا تھا یہ سارا وصیت کا پیسہ تھا. اور جڑا اے وصیت دا پیسہ وے اے پیسہ پھر وہ اپنے آپ نو دیندے نے with their investments. اور پھر جڑا چندہ عام ہوندا وے جیسا سلانا یہ ان کے بلز کا پیسہ وے کہ بجلی دے وہ اے لوکی آئے کھان واسطے دے وہ. نا مرزا غلام احمد نے اپنی فیملی واسطے استثناء بھی تے رکھیا سی نا. تسی انا ونڈے ریوڑیاں پیوں پڑے موڑ اپنے نو. شیخ صاحب اسی پہ ختم کرتے ہیں آئی تھنک. اوکے اللہ خوش رکھے. تو تھینک یو سو مچ ایوری ون. بہت شکریہ. بات لمبی نکلتی جائے گی انشاءاللہ، پھر کسی دن اس پہ گپ شپ کریں گے. آج کے لیے اتنے، ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ شو میں. تب تک اپنا اپنے پیاروں قریبی رشتہ داروں سے دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا جناب. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.